پرانے زمانے میں لوگ خرید و فروخت کے لیے سونے چاندی کے سکے استعمال کیا کرتے تھے، لیکن 16ویں صدی کے آغاز میں چوری کے خوف کی وجہ سے کاروباری حضرات اپنے ساتھ سونے اور چاندی کے سکے لے جانا چھوڑ دیے، اور جب کسی دوسری جگہ اپنا مال بیچتے تو مال خریدنے والا انہیں ایک کاغذی رسید دے دیتا، جس سے وہ اپنے ملک میں موجود تاجر جس کا خریدنے والے سے کاروباری تعلق ہوتا تھا اسے وہ رسید دکھا کر سونا چاندی یا اشیاء وغیرہ حاصل کر لیتے۔ یہ رسید دراصل دو تاجروں کے درمیان ایک معاہدے کی صورت ہوا کرتی تھی، جس کا عام فرد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ انگلینڈ کے یہودی سوناروں نے لوگوں کا سونا اپنے پاس رکھ کر لوگوں کو ایسے ہی کاغذ جاری کرنا شروع کر دیے جس پر لکھا ہوتا کہ وہ اتنے سونے کے برابر خریداری کر سکتا ہے۔ انہیں وہ دکاندار کو دے کر سودا خریدتے اور پھر دکاندار ایک دن جا کر ان رسیدوں کے بدلے یہودی سونار سے سونا یا چاندی وصول کر لیتا۔ آہستہ آہستہ صرف یہ کاغذ ہی لوگوں کے پاس گھومنا شروع ہو گئے اور سونا سوناروں کی تجوریوں میں پڑا رہا۔ 17ویں صدی میں برطانیہ فرانس کے ساتھ جنگ میں ایسا تباہ ہوا کہ حکومت چلانے کے لیے اسے ان یہودی سوناروں سے قرض لینا پڑا، جس پر وہ بھاری سود وصول کرتے تھے۔ ان قرضہ دینے والوں میں سب سے پہلے چارلس مونٹیگو تھا۔ اس نے برطانیہ سے یہ معاہدہ کیا کہ قرض کے بدلے شراب کی فروخت سے حکومت کو جو آمدنی حاصل ہوگی وہ قرضے کے سود کے طور پر وصول کی جائے گی۔ یہ دنیا میں حکومتوں کے اندرونی قرضہ کی ایک پہلی مثال تھی۔ اسی نے 1694 میں بینک آف انگلینڈ کی بنیاد رکھی، حکومت سے اس کے چارٹر کی منظوری لی اور ساتھ ہی مقروض بادشاہ سے یہ اختیار بھی حاصل کر لیا کہ بینک اپنے پاس موجود سونے کے بدلے میں کاغذی رسیدیں جاری کر سکے گا، جس کے بدلے لوگ لین دین کر سکیں گے۔ لوگوں کو اب کاغذ کے نوٹوں کی عادت سی ہو گئی۔ اس کا استعمال اس قدر بڑھا کہ عام آدمی کاغذ کے نوٹ کے بدلے سونا لینے کے لیے سونار کے پاس نہ جاتا، بلکہ اس کاغذ سے گندم، چاول، کپڑے وغیرہ خرید لیتا، حجام سے بال کٹوا لیتا یا مزدور کو مزدوری دے دیتا۔ آج کے نوٹ پر لکھی ہوئی یہ عبارت دراصل سونار کے اس نوٹ یا رسید کی عبارت ہوتی تھی جس پر لکھا ہوتا کہ اس کاغذ کے بدلے اتنا سونا یا چاندی ہمارے پاس موجود ہے، جس کے نیچے سونار کی مہر ہوتی تھی۔ 100 سال تک کا عرصہ ان رسمی تحریروں کے تحت کاروبار میں گزرا، لیکن جب جنگ عظیم اول چھڑی تو لوگوں کو اپنے سونے اور چاندی کی فکر ہوئی، مگر بینک آف انگلینڈ میں اس کا متبادل سونا یا چاندی موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے یہ دینے سے انکار کر دیا۔ حکومتوں نے 1925 میں اعلان جاری کیا کہ بینک کے کرنسی نوٹوں کے متبادل بینک کے پاس سونا ہونا چاہیے، لیکن بینکاروں کا دباؤ اس قدر تھا کہ 1931 میں یہ حکم واپس لینا پڑ گیا۔ قدرت نے سونے اور چاندی کے درمیان 1 اور 20 کی نسبت رکھی ہے، اور یہ تبادلے کی شرح صدیوں سے قائم تھی۔ 1717 میں نیوٹن نے یہ شرح 1 کے بدلے 15.5 کر دی اور اسے سرکاری تحفظ بھی دے دیا۔ یوں سونا چاندی کے مقابلے میں سستا ہو گیا اور چاندی کی طلب میں بھی اضافہ ہو گیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کو بے معنی کر کے کاغذ کے نوٹ جاری ہو گئے، جن کی پشت پر کوئی حقیقی سرمایہ نہ تھا، بس ایک تحریر درج ہوا کرتی تھی۔ انگلینڈ کی حکومت نے سب سے پہلے 1931 میں کاغذی کرنسی کا اجرا کیا، لیکن یہ کساد بازاری کا زمانہ تھا۔ لوگ گھبرا کر بینکوں سے ان کاغذوں کے بدلے سونا طلب کرنے لگے تو حکومت نے نوٹوں کے بدلے سونے کی ادائیگی کا نظام ہی ختم کر دیا۔ امریکہ نے 1933 میں کاغذی نوٹوں کا اجرا کیا، لیکن ساتھ یہ قانون بھی بنا دیا کہ کاغذی کرنسی کا کم از کم 40% بینک سونے کی صورت میں رکھیں گے۔ فرانس نے بھی 1933 میں 40% سونا بینکوں میں رکھنا لازمی قرار دے دیا گیا۔ اس کاغذی کرنسی کو زبردستی نافذ کرنے کے لیے قوانین بھی جاری کیے گئے۔ اپریل 1933 میں امریکہ میں سونے کے سکے، اس کی خام شکل یا سونے کے سرٹیفکیٹ رکھنا بھی جرم قرار دے دیا گیا اور سونے کے سکوں کی قانونی حیثیت کو ختم کر کے لوگوں کو لین دین سے روک دیا گیا، اور ایک حکم جاری کیا گیا کہ اگر فلاں تاریخ کے بعد کسی کے پاس سونے کے سکے نظر آئے تو اسے $10,000 جرمانہ کیا جائے گا اور 6 ماہ کی سزا بھی ہوگی۔
یکم سے 22 جولائی 1944 تک 44 اتحادی ممالک کے 730 مندوب واشنگٹن ہوٹل میں جمع ہوئے اور 22 دن کی بحث و تمہیز کے بعد دنیا کے لیے ایک نیا عالمی مالیاتی نظام لایا گیا، جس کے تحت تمام ممالک کے لیے کاغذ کے نوٹ لازمی قرار دے دیے گئے۔